ہسٹری وتھ ذیشان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تخلیق آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین میں سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور شیری، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گی جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک و بد بھی ہوگی، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں حق تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا حکام بھی اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشتحق کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی کے اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارہ بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اسے گارے کو خدا کے سے وادی نعمان جو کہ مکہ اور طائف کے راستے معرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتے نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا، بعض روایت میں ہے کہ وہ خالق 40 دن تک وہی بے جان پڑا رہا۔ پھر جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہاں خاک کی بدن کو جو ٹیکڑی کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہی زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلباز۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت ایک جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تحت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فرشتوں کو سلام کرنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیت تیرے اور تیری اولاد لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری اولاد کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا
کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں. پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہو گئے ان کی صورت حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائے. پھر دوسرا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی. ان میں بڑا فرق نظر آیا. خوبصورت اور بدصورت تو نگر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کا روحوں سے عہد لینا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب نیک اور بد لوگوں کے روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد لیا. ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے. عالم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اولاد کو ان کی پشت سے روز اول میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود گواہی دے دی کہ اللہ ہمارا رب ہے. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روز اول میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنے دست قدرت سے چوہا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہے. پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرے گے اور کسی کو شریک نہ بنائے گے جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتی جائے گی قیامت نہ آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ذریت نکالی تو اس طرح نکلی جیسی کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں. اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریت نکلنا شروع ہو گئی تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کرے گے اور یہ دودہی ہے کیونکہ اہل نار کا سا عمل کرے گے. کسی نے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوگے اور دوزخی وہی ہے جو دوزخی کے کام کرے گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح صلب آدم سے ظاہر ہوئی تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی. تمام ذریت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے. ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال ان کو دے دیے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی اور ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہے. جواب دیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا. یہی انکار کی عادت ان کی نسل میں پڑ گئی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. یہ بھول چوک اب اولاد آدم میں بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دیکھی. اس میں بیمار، جزامی، برس والے، اندھے وغیرہ سب تھے. انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے. میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں عنفی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے. اس سے متعلق تاریخ کے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں. شکریہ.